بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی بھی ڈر ڈائجسٹ سے لی گئی ہے۔ رات کی تاریکی میں وہ تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی اس کو اس لمحے دیکھ نہ لے، کیونکہ وہ گاؤں کے پنڈت شاستری کی بیٹی تھی۔ اگر وہ پکڑی جاتی تو اس کے والدین کی برسوں سے بنی عزت خاک میں مل جاتی۔ بہت سے اندیشوں کو دماغ سے نکالتے نکالتے وہ اپنے منزل پر پہنچ گئی۔ ایک نوجوان اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ رانی پر نظر پڑتے ہی وہ دانت پیستے ہوئے بولا، رانی میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم نے کتنی دیر لگا دی؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ شکر کرو سورج، میں آ گئی، ورنہ آج تو آنا مشکل ہو جاتا۔ کیوں؟ سورج نے پوچھا۔ آج باپو جی نے کہا تھا کہ وہ دیر تک مندر میں رہیں گے۔ کچھ سمے پہلے ہی وہ مندر سے آئے، ان کے لیے بھوجن تیار کیا، پھر ان کے سونے میں دیر لگی، اور جیسے ہی وہ سوئے تو میں آ گئی۔ رانی نے ساری بات بتائی۔ اچھا، سورج نے اچھا کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ ابھی تو آئی ہو۔ سورج، سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارا یوں ملنا ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے بھلا؟ اگر مجھے کسی نے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو میرے پتا کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ سورج بیزاری سے بولا، اوہ، تم انسانوں کے اندیشے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں۔ اچھا رانی، آج تم نے مجھے بلایا کیوں تھا؟ رانی بولی، اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گئی۔ دراصل میرے ماتا پتا جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میری ماں نے بر کو دیکھنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اوہ، اب کیا ہوگا؟ سورج کے لہجے میں بے پناہ تشویش تھی۔ تو تمہیں میرے ماتا پتا سے میرا ہاتھ مانگنا ہوگا۔ رانی، یہ بہت مشکل کام ہے، اس وقت میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کس وقت کرو گے؟ جب میرا رشتہ طے ہو جائے گا، وہ غصے سے بولی۔ رانی، کچھ دن انتظار کر لو، میں کچھ دنوں میں تمہارے باپو سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ اب خوش؟ یہ سن کر رانی مسکرانے لگی تو سورج بھی ہنس پڑا۔ صبح کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ رانی رسوئی میں ناشتہ کر رہی تھی اور پنڈت شاستری مندر جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ کچھ دیر میں پنڈت شاستری رسوئی میں آئے اور ناشتہ بناتی رانی کو دیکھنے لگے۔ رانی کو دیکھتے ہوئے پنڈت کی تشویش اور بڑھ گئی۔ رانی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا سرخ و سفید رنگ مرجھا کر پیلا زرد ہو رہا تھا۔ رانی، پنڈت شاستری نے رانی کو مخاطب کیا، کیا بات ہے بیٹی؟ تو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، تجھے کوئی پریشانی تو نہیں بیٹی؟ اگر ہے تو مجھے بتا۔ نہیں باپو جی، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں بھلا پریشان ہو سکتی ہوں؟ پنڈت شاستری نے پوچھا۔ تو کیوں مرجھائی جا رہی ہے تو؟ ارے یہ تو تیرے کھیلنے کودنے کے اور خوش رہنے کے دن ہیں، ابھی تو زندگی کے مسئلے مسائل سے دور رہے۔ باپو جی، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آج کل ہر چیز خالص نہیں ملتی، ہر دوسری چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے، شاید اس لیے میں کمزور ہوتی جا رہی ہوں۔ پنڈت شاستری خاموش تو ہو گئے، مگر ان کے چہرے سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد پنڈت شاستری مندر میں چلے گئے، کیونکہ آج بھجن گانے کا دن تھا۔ رانی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ آج شام کو پنڈت ذرا جلدی آ گیا اور آ کر رانی سے بولا، چل بیٹی، آج ہم حکیم صاحب کے پاس جائیں گے۔ حکیم کے پاس؟ کیوں باپو؟ پنڈت جی بولے، تیری صحت دن بدن گنتی جا رہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ نہیں باپو جی، گھر میں کون ہوگا؟ ماں 3 دن بعد آ جائے گی، پھر چلے جائیں گے۔ گھر کی تو چنتا نہ کر، میں نے مندر میں شیام کو کہہ دیا ہے کہ ہمارے گھر پر نظر رکھنا۔ پنڈت جی اور رانی گاؤں کے حکیم کے پاس چلے گئے۔ حکیم صاحب نے رانی کا چیک اپ کیا اور بولے، پنڈت جی، آپ کی پتری میں خون کی کمی ہے اور کوئی چنتا کی بات نہیں۔ خون کی کمی کس سبب سے ہو رہی ہے حکیم صاحب؟ پنڈت نے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتا، البتہ کچھ دوائی دے رہا ہوں، اس کو استعمال کریں۔ گرم ہوائیں چل رہی تھی، ریت کے ذرے ہوا میں تیر رہے تھے، فضا میں آگ لگی ہوئی تھی اور کہیں لوگوں کی درد و کرب میں ڈوبی ہوئی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک بے چینی سی تھی جو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں سلطان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اپنے خاندان کو بچائے یا اپنی ماتا حیات کو۔ وقت کم تھا اور فیصلہ جلدی کرنا تھا۔ اس نے پھر وہی فیصلہ کیا جو ایسے موقع پر ہر کوئی کرتا ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بچایا، اپنے ماں باپ کو اس جلی ہوئی اور برباد بستی سے نکال کر ایک اجاڑ و بیابان مکان میں لے آیا جہاں ایک جوگی رہتا تھا۔ تاہم سلطان اور اس کے ماں باپ جوگی کی اس مکان میں رہائش سے لا علم تھے۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی جس کو سلطان نے بہت ٹوٹ کر چاہا تھا۔ اس کی موت سے سلطان جیتے جی مر گیا تھا۔ اس کے پاس طاقتوں کا جو اتنا بڑا طوفان تھا وہ اس سے بیکار لگنے لگا۔ اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔
اس کے ماں باپ بھی جانتے تھے کہ روشنی کی جدائی میں اس کا یہ حال ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ انہی دنوں وہ اس جوگی کی یہاں رہائش کے بارے میں جان چکے تھے۔ ایک دن جوگی نے سلطان کو دیکھا اور اس سے کہا، اے جن زادے، تو میرے پاس آ، میں تیرے کشٹ کا اپائے نکال سکتا ہوں۔ جوگی کے پاس سلطان گیا اور بولا، تو کیا اس دنیا کا کوئی فرد بھی نہیں جان سکتا؟ جوگی سخت لہجے میں بولا، تیرے جیسے کو یہ فقیر اتنا ہی کہے گا کہ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں موتی جلملانے لگے۔ وہ بولا، میں تدبیر سے اپنی تقدیر کیسے بدلوں؟ جس کو میں چاہتا تھا اس کو مجھ سے چھین لیا گیا۔ اس ظالم جادوگر نے ہماری پوری بستی برباد کر ڈالی۔ جوگی مسکرایا، مورخ، یہ سنسار ایسا ہی ہے، یہاں جنگل کا قانون چلتا ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، بھیڑیوں کے شہر میں بھیڑیا بننا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھوکر لگ کر ہی بندہ ٹھاکر بنتا ہے۔ سلطان جوگی کی بات سن کر بولا، کیا ایسا ممکن ہے کہ مجھے میری روشنی واپس مل جائے؟ سب کچھ ممکن ہے، میں آج رات کو کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، جوگی نے کہا، اور سلطان غائب ہو گیا۔ دراصل وہ جوگی چاہتا یہی تھا۔ وہ اس جادوگر کا بہت بڑا دشمن تھا جس نے سلطان کی بستی کو اپنے عمل سے برباد کر کے وہاں اپنے بیر بسائے تھے۔ اس لیے اس جوگی نے سلطان کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ سلطان بھی اس منحوس جادوگر سے اپنا بدلہ لینے کے لیے ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اماوس کی رات تھی۔ رانی تیز تیز قدموں سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ ہر طرف چھایا ہوا گپ اندھیرا اس کو ہراساں کر رہا تھا، تاہم اندھیرے کو بھگانے کے لیے اس کے پاس ایک پاورفل ٹارچ تھی۔ آج سورج نے رانی کو بلایا تھا۔ رانی جیسے ہی اس مطلوبہ درخت کے پاس پہنچی تو اچانک کوئی چیز ڈھرام سے نیچے گری۔ رانی کی چیخ نکل گئی۔ جب رانی کے حواس بحال ہوئے تو اس نے سورج کو وہاں کھڑے دیکھا۔ سورج، تم نے مجھے کیوں بلایا؟ کیا وجہ تھی؟ مجھے جاننا ہے۔ رانی تیور چڑھا کر بولی، میں نے تمہیں بلایا اور تم تو ایسے گرج رہی ہو جیسے کوئی بہت بڑی قیامت آ گئی ہو۔ رانی بولی، سورج، ایسا نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ اس طرح میرے لیے تم سے ملنے کے لیے آنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور اوپر سے تم اتنی ضد کر رہے تھے، اس لیے میں نے ایسا کہا، اس لیے تم سے کہتی ہوں۔ رانی آگے نہ بول سکی۔ سورج کے ہونٹوں نے اس کے ہونٹوں کو ساخت کر دیا تھا۔ رانی مدہوش سی ہونے لگی۔ اس وقت اسے یوں محسوس ہوا جیسے دو سوئیاں اس کی گردن میں پیوست ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد رانی کو کوئی ہوش نہ رہا۔ دوسری جانب پنڈت شاستری سوئے ہوئے تھے۔ وہ سپنے میں رانی کو کسی بیابان صحرا میں بھاگتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ رانی جس سمت بھاگ رہی تھی، ایک کالا سیاہ بادل بھی عین اس کے سر کے اوپر اس کے ساتھ اڑتا تھا۔ کافی دیر سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ پنڈت جی جس وقت نیند سے بیدار ہوئے تو بہت ہراساں تھے۔ صبح ہو چکی تھی۔ وہ باہر آئے تو سامنے رانی اپنے کمرے سے نکل کر رسوئی میں جا رہی تھی۔ رانی کو پنڈت جی نے دیکھا تو چونک پڑے۔ رانی کی رنگت ایک ہی رات میں بہت زیادہ زرد ہو گئی تھی اور وہ بہت زیادہ لاغر لگ رہی تھی۔ رانی بیٹا، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ بہت کمزور لگ رہی ہو، پنڈت نے پوچھا۔ بابو جی، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، بس آج گردن میں اور سر میں بہت زیادہ درد ہے۔ تو جا کر آرام کر بیٹی، پنڈت جی محبت اور شفقت سے بولے۔ لیکن ناشتہ؟ کوئی بات نہیں، ناشتہ میں خود بنا لوں گا، تو آرام کر۔ جہاں جہاں کوئی غلط کام ہوتا ہے وہاں سکون ناپید ہو جاتا ہے، کیونکہ برکت ہی اڑ جاتی ہے۔ پریم ناتھ ایک ایسا ظالم انسان تھا جو اپنی کالی طاقتوں کے زور پر کتنے ہی انسانوں کی زندگیاں دیمک کی طرح چاٹ گیا تھا۔ پریم ناتھ کو سانپ پالنے کا شوق تھا اور اسی شوق کے کارن وہ جوگی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جوگی کو اپنے پاس لے آیا اور اس سے سانپوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ سانپوں کے بارے میں جو آگاہی جوگی ستیش کے ذریعے پریم ناتھ نے حاصل کی، وہ اس پر ہی آزمانا چاہتا تھا۔ یہاں سے پریم ناتھ اور جوگی کی دشمنی کا آغاز ہوا اور دشمنی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ پریم ناتھ طاقتور ہوتا چلا گیا۔ اس نے کہیں جناتی بستیاں تسخیر کر دی۔ انہی میں سے ایک بستی سلطان کی بھی تھی جسے اس ظالم نے برباد کیا تھا۔ دوسری جانب جوگی نے بھی کہیں بلیدان دے کر کالی ماتا کا دل جیت لیا۔ اب اس کے پاس خوب شکتیاں تھی۔ پریم ناتھ اور جوگی ستیش ایک دوسرے کو برابر کی ٹکر دے رہے تھے۔ اس مرتبہ جوگی نے سلطان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اگلے دن جوگی نے سلطان کو حاضر کیا۔ اس کی حالت بہت ناگفتہ سی بنی ہوئی تھی۔ ارے سلطان، منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ یہ سن کر سلطان بولا، جوگی فضول باتوں کو چھوڑو
یہ بتاؤ کیا میں روشنی کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں؟ جوگی بولا، ہاں تو اس جن زادی کو دوبارہ پا سکتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ تو میری ہر بات کو نہ صرف حکم کا درجہ دے گا بلکہ اس حکم کی تعلیم بھی کرے گا۔ روشنی کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اور پھر جوگی نے سلطان کو روشنی کو حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا، اسے سن کر پہلے تو سلطان نے سوچا کہ انکار کر دے، مگر روشنی کے بارے میں سوچ کر اس نے ہاں کر دی۔ پنڈت شاستری ایک ہمدرد انسان تھے۔ ان کے گاؤں میں یا آس پاس بھی کہیں کسی کو تکلیف ہوتی تو وہ خود بھی ٹینشن میں آ جاتے، اور یہاں تو مسئلہ ان کی اپنی بیٹی کا تھا۔ پہلے تو وہ کئی دنوں سے محسوس کرتے رہے کہ رانی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، لیکن اب وہ یوں محسوس کر رہے تھے کہ رانی کے اوپر کوئی بڑی آتما منڈرا رہی ہے۔ آج پنڈت جی گھر میں داخل ہوئے تو رانی آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ بیٹی، صبح تمہیں چکر آ رہے تھے اور اب تم نے پھر کام کرنا شروع کر دیا۔ گھر کے کام پھر بعد میں بھی تو ہو سکتے ہیں۔ پنڈت جی کا لہجہ غصے اور شفقت کی آمیزش سے بھرا ہوا تھا۔ باپو جی، آپ تو جانتے ہیں ماں کو صحن میں یہ پتے کتنے برے لگتے ہیں، بس اسی لیے، اور ویسے بھی اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، رانی نے کہا۔ تو پنڈت بولے، اب تو صفائی ہو گئی نا، اب تو اپنے کمرے میں جا کر آرام کر۔ اور ہاں، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، وہاں مت آنا، میں نے ایک جاب کرنا ہے آج۔ جی اچھا، یہ کہتی ہوئی رانی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اس وقت سورج کی بہت یاد آ رہی تھی۔ سورج نے اسے اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس کے باپو جی سے جلد از جلد بات کرے گا، اور رانی کو سورج پر پورا اعتبار بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ بے حد پریشان تھی۔ رانی سوچ رہی تھی کہ ایسی صورتحال میں ایک مرتبہ سورج سے ملنا لازمی ہے۔ روشنی کو سلطان بے حد چاہتا تھا۔ وہ روشنی کو دوبارہ حاصل کرنے سے پہلے روشنی کی ہتیا کا کارن بننے والے کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ پریم ناتھ کی کمین گاہ کے سامنے منڈلا رہا تھا۔ وہ پریم ناتھ کو مارنا چاہتا تھا، مگر اس کو کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ پریم ناتھ کا خاتمہ کس طرح کرے۔ اچانک پریم ناتھ اپنی کٹیا سے نکلا اور جنگل کی طرف جانے لگا۔ سلطان نے سوچا کہ شاید پریم ناتھ کی کٹیا میں اس کی موت کا کوئی سبب مل جائے یا اس کی کسی کمزوری کا پتہ چل جائے، اس لیے سلطان پریم ناتھ کی چوپڑی میں آ گیا۔ وہاں عجیب سا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ آس پاس کئی بوتلیں بھی تھیں جن میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ سلطان آگے بڑھا اور اس نے بوتلوں کے ڈھکن اتارنے شروع کر دیے۔ بوتلوں میں سے دھواں باہر نکلنے لگا اور دھیرے دھیرے وہ سب اپنے مجسم روپ میں آ گئے۔ وہ سب سلطان کی اپنی بستی کے جنات تھے۔ سب نے سلطان کا شکریہ ادا کیا، وہ سلطان کے احسان مند تھے۔ ان میں سے ایک بولا، آپ ہماری بستی کے ہیں سلطان، اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اس منحوس جادوگر سے ہمیں نجات دلوائی۔ اب ہم سب مل کر اس جادوگر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ باقی سب جنات نے بھی اس جن کی حمایت کی جس کا نام جاکال تھا۔ یہ کہہ کر وہ سب پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئے۔ سلطان جانتا تھا کہ جب ان سب کی شکتیاں یکجا ہو جائیں گی تو پریم ناتھ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ پریم ناتھ کے انجام کے بارے میں سوچ کر سلطان مسکرانے لگا، کیونکہ اس نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ اب سلطان اپنے اگلے قدم کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہا تھا۔ اسے اب جوگی ستیش کے پاس جانا تھا۔ دوسری جانب جوگی بند آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے بدترین دشمن کو موت کے گھاٹ اتروا چکا تھا۔ برسوں کی اس جنگ میں جیت اس کی ہوئی تھی۔ اس وقت سلطان بھی وہاں آ گیا اور بولا، تم سب کچھ ہی جان چکے ہوگے کہ پریم ناتھ کا ناپاک وجود اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے، اور اب میں اپنی روشنی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جوگی نے کہا، پہلے تو میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم اپنے پہلے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ اب اگر تم روشنی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی شناخت بدلنی ہوگی۔ تمہیں انسانی دنیا میں جانا ہوگا اور سورج بن کر پنڈت شاستری کی بیٹی رانی سے پریم کا ڈھونگ رچانا ہوگا۔ اس کے بعد رانی کا خون تمہیں پینا ہوگا، اور میں تمہیں روشنی کا پتلا بنا کر دوں گا۔ رانی کے خون سے تمہیں اس کو نلانا ہوگا۔ اس کام کے لیے رانی بہت موزوں ہے، کیونکہ میں نے رانی اور روشنی کی جنم کنڈی نکالی ہے۔ ان دونوں نے ایک ہی سمے میں جنم لیا ہے۔ جوگی کی بات سن کر سلطان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ رانی سورج کے پاس کھڑی تھی۔ سورج نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج رانی کو سب کچھ صاف صاف بتا کر اس سے معافی مانگ لے گا، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ رانی، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرنا، سورج نے کہا۔ ہاں سورج، بولو، کیا بات ہے؟ رانی نے پوچھا۔ جواب میں سورج نے اس کو جو کچھ بتایا
اسے سن کر رانی کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا کیونکہ وہ اس وقت درد کی گہرائی میں غوطہ زن تھی۔ پھر رانی بولی، سلطان ہو یا سورج، تم میرا پریم ہو، میں نے تمہیں بہت ٹوٹ کر چاہا ہے اور میری چاہت کا تم نے یہ صلہ دیا ہے۔ تم پہلے مجھے روشنی کے بارے میں بتا دیتے تو میں اپنا سارا خون تمہیں دے دیتی۔ پیار کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج کے بعد مجھ سے کبھی مت ملنا۔ بھگوان سے میری پرارتھنا ہے کہ تم اور روشنی ہمیشہ خوش رہو۔ رانی مجھے معاف کر دو۔ سلطان نے رانی کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ جاؤ سلطان، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، رانی نے کہا اور اپنے گھر کی گلی کی طرف مڑ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ اس وقت سلطان بھی اداس کھڑا تھا۔ اس دن پنڈت شاستری نے بہت کوشش کی کہ رانی کے اوپر منڈلانے والی بری آتما کا پتہ لگا لیں، لیکن ناکام رہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے رانی صحت مند ہو گئی۔ رانی کی موسی رانی کے لیے ایک رشتہ لے کر آئی۔ لڑکا پنڈت شاستری اور اس کی پتنی کو بہت اچھا لگا تھا۔ بعد میں جب انہوں نے رانی سے اس کی رائے پوچھی تو رانی نے بھی رضامندی ظاہر کر دی اور یوں رانی کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ سلطان نے روشنی کو زندہ کر لیا اور وہ اپنی دنیا میں چلے گئے اور اس طرح وہ بھی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سلطان نے رانی سے بھی معافی مانگ لی اور روشنی کو بھی زندہ کر لیا۔ اس طرح نہ سلطان کی زندگی میں اثر پڑا نہ رانی کی زندگی میں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔